مسلمہ کذاب یمامہ۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسلمہ نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی مانگو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مایوس لوٹ گیا۔ جب آپ کے دربار سے مایوس مسلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا اور معتقد بنا لیا۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے ہی قبیلے کے ایک بااثر شخص نہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسلمہ کذاب کا معتقد بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نواؤں کی کثرت دیکھ کر مسلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ واقعی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ سے جب حضور نبی کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ کے وصال پاتے ہی مسلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کیں۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواحشات اور عیش کشی کے شرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ جھوٹے نبی کے جو معجزات تھے، اللہ نے اس میں بھی برکت نہ ڈالی، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کی پیروی کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنواں کا پانی بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مسلمہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنواں سوکھ گیا۔ مسلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بدباطن لوگوں کو بھی دعوی نبوت کی جرأت ہوئی۔
جس میں طلیحہ اسدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت ہی میں ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ منصب خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا، طلیحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا، اور ساتھ ہی طلیحہ اسدی کے قبیلے سے حضرت عدی بن حاتم کو بھی روانہ کیا کہ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں قبیلہ طے اور قبیلہ جدیلہ نے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ طلیحہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں شکست کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، جہاں کچھ عرصے بعد دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں سے ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت کی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت خالد بن ولید کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف مارکہ آراں ہونے کا حکم دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ اور جبکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری معرکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔